بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا آج کا جو سوال ہے جس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے وہ ہے کہ برطانیہ میں آئینی بادشاہت قائم ہے، تفصیل سے بحث کیجیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے جو ہے وہ موضوع کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں کس قسم کی بادشاہت قائم ہے اور وہاں بادشاہت کا ادارہ جو ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہیں، اور آج کے دور تک برطانیہ میں بادشاہت کے ادارے کے تسلسل کی وجوہات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں برطانیہ میں موجود آئینی بادشاہت کی۔ برطانیہ میں آئین کی روح سے بادشاہ مملکت کا سربراہ ہے۔ آئین کی روح سے ہر اختیار کا مالک صرف بادشاہ ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں۔ تمام تر امور کو کابینہ چلاتی ہے اور ہر قانون بنانا اور توڑنا کابینہ کے اختیار میں شامل ہے۔ اگر ہم بات کریں ماضی کی تو برطانیہ کے سیاسی حالات پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبھی برطانیہ میں مطلق العنان حکومت قائم تھی اور تمام تر اختیارات بھی بادشاہ کے پاس ہوتے تھے۔ بادشاہ کا ہر اچھا برا قول ایک قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ برطانیہ میں ایسے ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جن کے ایک اشارے پر سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ ان میں چارلس دوم، چارلس سوم، ہنری اول اور ہنری چہارم وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پھر اس کے بعد 1215 کے اندر میگنا کارٹا کا ایک قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا جس کے اوپر بادشاہ نے سگنیچر کیے۔ میگنا کارٹا برطانیہ کی تاریخ کا ایک ایسا معاہدہ ہے جس نے برطانوی تاریخ کو بدل دیا اور ایک نئے رخ پر ڈال دیا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو اس وقت کے برطانوی بادشاہ جان اور جاگیرداروں کے درمیان طے پایا تھا، جس کا نام میگنا کارٹا ہے۔ اس کے بعد کلیسا کی آزادی بحال ہوئی اور بادشاہ کے اختیارات میں بھی کمی واقع ہوئی۔ اس معاہدے کے بعد بادشاہ کے اختیارات میں کمی واقع ہوتے ہوتے وقت کے ساتھ ساتھ مزید اختیارات کم ہوتے چلے گئے اور آج صرف نام کا بادشاہ رہ گیا ہے۔ 1688 کے اندر برطانیہ میں جو انقلاب آیا اس کی وجہ سے بادشاہ کے اختیارات میں زبردست کمی واقع ہوئی۔ میری اور ولیم سوم نے ولیم کا تختہ الٹ دیا اور مسودہ حقوق قبول کر دیا۔ اس طرح بادشاہ کے اختیارات میں کمی واقع ہوتی گئی اور ماضی کی یادگار صرف آئینی حیثیت باقی رہ گئی۔ اس بارے میں پروفیسر منرو کا قول ہے کہ برطانیہ نے اپنی تاریخ لامحدود بادشاہت سے شروع کی تھی، لیکن گزشتہ 7 صدیوں میں یہ ایک محدود بادشاہت اور تاجدار جمہوریہ بن گیا ہے۔ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس اختیارات آئین کی روح سے ہیں کیا۔ بادشاہ کے پاس انتظامی اختیارات ہیں، قانونی اختیارات ہیں، عدالتی اختیارات ہیں، مذہبی اختیارات ہیں اور خصوصی قسم کے اختیارات ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں انتظامی اختیارات کی تو اس کے تناظر میں بادشاہ مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، بادشاہ افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، بادشاہ جنگ اور امن کا اختیار رکھتا ہے، بادشاہ برطانیہ میں بیرونی ممالک کے سفیروں کا تقرر کرتا ہے، بادشاہ بیرونی سفیروں سے ملاقات کرتا ہے، بین الاقوامی اجلاسوں اجتماعات میں شرکت کرنے کے لیے نمائندے بھیجتا ہے، بعض اوقات پارلیمنٹ کے نام پیغام بھی بھیجتا ہے۔ اور اگر قانونی اختیارات کی بات کریں تو بادشاہ پارلیمنٹ کے مسودے کو منظور بھی کر سکتا ہے اور منسوخ۔ پارلیمنٹ جب وزیر اعظم کا انتخاب کر لیتی ہے تو بادشاہ اس کو حکومت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ بادشاہ چاہے تو وزیر اعظم نامزد کر سکتا ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عدالتی اختیارات کی بات کریں تو بادشاہ ججوں کی تقرری کرتا ہے۔ بادشاہ غیر قانونی کام نہیں کر سکتا۔ بادشاہ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا۔ بادشاہ اب بھی انصاف کا سرچشمہ ہے اور تمام عدالتیں بادشاہ عدالتیں تصور کی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ قانون سے بالاتر ہے اور اس کے خلاف عدالتی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ مذہبی اختیارات کی بات کریں تو بادشاہ مذہب کا محافظ ہے۔ بادشاہ ملک میں مذہب کا سرچشمہ ہے۔
مذہبی قانون بنانے کے لیے بادشاہ کا مشورہ ضروری ہے۔ بادشاہ کلیسائی عدالتوں کی آخری اپیل سننے کا بھی مجاز ہے۔ بادشاہ آرچ بشپ کا تقرر بھی کرتا ہے۔ چرچ کی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل بھی بادشاہ کے سامنے آتی ہے۔ اور خصوصی اختیارات کی بات کریں تو بادشاہ کبھی نہیں مرتا۔ ایک بادشاہ مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ بادشاہ کسی کو ملک چھوڑنے سے منع کر سکتا ہے، چاہے جنگ ہو یا امن۔ بادشاہ وزیر اعظم کو مشورہ دے سکتا ہے، ملکی اور غیر ملکی باشندوں کو اعزازات سے نوازتا ہے، دولت مشترکہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ دولت مشترکہ میں شامل تمام ممالک اس کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کابینہ کوئی ایسا قانون بنائے جو ملک کے منافی ہو تو بادشاہ اس کو تبدیل کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ خصوصی اختیارات ہیں جو آئین کی روح سے برطانوی بادشاہت کے اندر بادشاہ کو حاصل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 7 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی برطانیہ کے اندر یہ ادارہ جو بادشاہت کا ادارہ کہلاتا ہے یا جس کو تاجدار کہا جاتا ہے، یہ قائم کیوں ہے؟ ایک ملک جو جمہوری طرز حکومت رکھتا ہے وہاں ساتھ ہی بادشاہت کا وجود ایک عجیب سی صورتحال بیان کرتا ہے۔ بادشاہت اور جمہوریت ساتھ ساتھ ایک حیران کن بات ہے۔ حالانکہ بادشاہ کے اختیارات نہ ہونے کے برابر ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں برطانوی حکومت اس گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ بہت سے مصنفین کا خیال ہے کہ بادشاہت کو منسوخ کر دینا چاہیے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں، کیونکہ اول جمہوریت میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور دوسرا اس عہدہ پر بھاری مصارف اٹھتے۔ لیکن اس کے باوجود انگلستان سے بادشاہت ختم نہیں ہوئی اور اس ادارے کو جاری رکھنے کے لیے مزید جو ہے وہ کام کیا گیا اور اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں ان اسباب اور محرکات کا جس کے سبب بادشاہت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کریں بادشاہت کے تسلسل کی تو اس کے اندر سب سے پہلی وجہ تاریخی وجوہات ہیں۔ یہ ادارہ 1150 سالوں سے قائم ہے۔ درمیان میں 1649 اور 1660 تک جمہوری حکومت قائم رہی، مگر ناکامی کا سامنا ہوا، اس لیے بادشاہت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بارگر نے کہا کہ بادشاہ پر نظر پڑنے سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قوی زندگی کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور وہ اپنے آپ کو انقلاب سے محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ بادشاہ نے ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ اس لیے عوام کو اپنے قدیم بادشاہوں پر فخر ہے، کیونکہ بادشاہ 9ویں صدی کے اینگلو سیکسن بادشاہ ایگبرٹ چارلس ششم، ہنری اول، ہنری چہارم، ہنری ہفتم اور ہنری ہشتم جیسے عظیم اور قابل قدر بادشاہ جلوہ افروز ہوئے۔ اس لیے لوگ آسانی سے ان عظیم لوگوں کے کارناموں کو فراموش نہیں کرتے، اسی لیے برطانیہ سے بادشاہت کا خاتمہ ممکن نہیں۔ دوسرا سبب جو برطانیہ کے اندر بادشاہت کے تسلسل کی وجہ ہے وہ بادشاہ کی مذہبی حیثیت ہے۔ بادشاہ برطانیہ میں کلیسا کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اسے خدا کا سایہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، بادشاہ کو اپنا مذہبی رہنما تسلیم کرتے ہیں، اس لیے اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس ادارے کو ختم کرنا مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا یہ عہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لوگوں کو اس سے مذہبی وابستگی زیادہ ہے۔ اوگ نے لکھا ہے کہ اگر بادشاہ کیسری برمنگھم میں موجود ہے تو عوام میٹھی نیند اپنے بستروں پر سوتے۔ تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ بادشاہت کے تسلسل کی وہ جمہوری نظام حکومت ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں صدر کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ مسلسل اور متواتر نہیں ہوتا، کیونکہ ہر 4 سال بعد انتخاب کے ذریعے نئے صدر کو چنا جاتا ہے، جبکہ بادشاہ مسلسل اور مستقل رہتا ہے، اور اس کا مستقل ہونا حکومت کے تسلسل کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح جمہوریت کی حمایت جو ہے وہ بھی بادشاہت کے تسلسل کی وجہ ہے۔ بادشاہ نے ہمیشہ جمہوریت کی حمایت کی اور اس کی مخالفت نہیں کی، اپنے اختیارات کو آہستہ آہستہ جمہوری نمائندوں کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے بادشاہت کے عہدے سے لوگوں کو کوئی تکلیف یا آر محسوس نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے انہوں نے اس ادارے کو قائم رکھا۔ اس کے علاوہ بادشاہت کے تسلسل کی ایک اہم وجہ عظمت کا باعث ہونا بھی ہے۔
انگلستان کے عوام اور حکومت دونوں کے لیے بادشاہ عظمت اور شان و شوکت کا باعث ہے، کیونکہ بادشاہ کے آباء و اجداد سے ملی ہوئی عزت اور جاہ و جلال، منصب، حب الوطنی، تہذیب، ثقافت، بلند کرداری عوام کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لوگ بادشاہ کے طور طریقے اپنائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لوگ بادشاہوں کے طور طریقے اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو شہزادے یا شہزادیاں فیشن کرتی ہیں، لوگ اپناتے۔ ایک دفعہ شہزادی مارگریٹ نے جو شہزادے یا شہزادیاں فیشن کرتی ہیں وہی لوگ اپناتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی مارگریٹ نے تفریح پر جاتے وقت ہیٹ نہ پہنی تو سب لوگوں نے ہیٹ پہننا چھوڑ دی۔ پروفیسر ارنسٹ بار نے کہا ہے کہ اگر بادشاہ صرف عظمت اور شان و شوکت کا نشان ہو تو بھی حکومت کی ایک اہم ضرورت پوری کرتا ہے۔ بادشاہ کے تسلسل کی دیگر وجوہات کی بات کریں تو بادشاہ کے تجربات جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بادشاہ کافی عرصے تک کاروبار مملکت کو چلاتے ہیں، اس لیے انہیں اداروں اور شخصیات کو جانچنے پرکھنے کا فن آ جاتا ہے، اور اپنے تجربے کی روشنی میں وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو مفید مشوروں سے نواز سکتے ہیں، اور یقیناً وہ مشورے ملک و قوم کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جیسے 1945 میں لارڈ اٹلی نے ہفت والٹن کو سیکرٹری خارجہ بادشاہ کے کہنے پر مقرر کیا تھا۔ اسی طرح بادشاہ کے قیام کے سب اسباب کے اندر ایک اہم وجہ آئین میں تبدیلی کا ہونا بھی ہے۔ اگر برطانوی حکومت سے بادشاہت کو ختم کیا جائے تو آئین میں بہت سی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، جو ایک مشکل کام ہے۔ پروفیسر ڈائسی اس بارے میں لکھتا ہے کہ بادشاہت کے خاتمے سے آئین میں زبردست تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، حتیٰ کہ دولت مشترکہ کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ایک اور بڑی وجہ جو اہمیت کی حامل ہے، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے گورنر جنرلز کا بادشاہ انتخاب کرتا ہے۔ اگر یہ عہدہ ختم کر لیا جائے تو اس حق سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ انگریز قدیم روایات اور رسم و رواج کو آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں تبدیلی تو کرتے ہیں مگر اسے مکمل طور پر ترک نہیں کرتے۔ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگریز پرانی شراب، پرانے میگزین اور پرانی بیوی کا دل دادا ہوتا ہے۔ اسی لیے انگریز فطری طور پر قدامت پسند واقع ہوا ہے۔ بادشاہت بھی پرانا ادارہ ہے، اس لیے اس کو ترک کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ برطانوی بادشاہ قومی وحدت اور اتحاد کا باعث ہے، کیونکہ وہ نہ تو کسی تنظیم میں شریک ہوتا ہے، نہ کسی فرقے یا گروہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، تمام قوم کا بادشاہ ہوتا ہے، سب لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم جان میجز کہتے ہیں کہ برطانوی عوام کی شہنشاہت سے محبت بدل نہیں سکتی۔ بادشاہ اعزازات کو مختلف موقعوں پر موزوں افراد میں تقسیم کرتا ہے۔ لوگ بادشاہ کے عہدے کو ختم نہیں کرتے کیونکہ یہ بے ضرر اور بے نقصان ہے۔ یہ فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتا، اس لیے برطانیہ سے یہ ادارہ ختم ہونا ناممکن ہے، کیونکہ مصر کے شاہ فاروق نے کہا تھا کہ دنیا میں 5 بادشاہ ہمیشہ باقی رہیں گے، 4 تاش کے اور 5واں برطانیہ کا۔ برطانیہ میں بادشاہت کے تسلسل کی ایک اہم وجہ عوامی تحفظ کا احساس بھی ہے۔ جب کرامویل نے فتح یاب ہو کر جمہوریت کو قائم کیا تو لوگ بہت خوش ہوئے، مگر کرامویل نے شخصی حکومت قائم کی تو لوگ بہت جلد اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی موت تک عوام کو آمریت کو برداشت کرنا پڑا۔ پھر دوبارہ بادشاہت قائم ہوئی۔ اس تلخ تجربے سے عوام جان چکے تھے کہ بادشاہت بے ضرر ہے، اس کا قیام ضروری ہے۔ اب لوگ اس ادارے کو ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ برطانیہ کے اندر آج تک بادشاہت کا ادارہ جو ہے وہ قائم ہے، اور شاید آنے والی صدیوں یا مستقل طور پر یہ ادارہ جو ہے وہ قائم رہے۔